السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ کیسا گزرا آپ کا ویکینڈ؟ الحمدللہ۔ اور کچھ پڑھا بھی کہ نہیں؟ کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم گھر کے کام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو پڑھنا بھول جاتا ہے، اور جب پڑھنے میں لگتے ہیں تو گھر کے کام بھول جاتے ہیں۔ تو ان دونوں میں بیلنس کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ کچھ پکانے کے ساتھ ساتھ آپ کی کتاب کھلی ہوئی ہو اور آپ اس کو تھوڑا تھوڑا دیکھتے رہیں، تو دونوں کام ساتھ ہو سکتے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں، پیج 24 پہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نمبر 11، ولو تدبر الثرثار امرہ لعمل علی نجاة نفسہ بالصمت وترک الخوض فیما لا یحسن، فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صمت نجا، رواہ الترمذی وصححہ الالبانی، وقال من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، رواہ الترمذی وقال الالبانی حسن لغیرہ۔ والثرثار يتكلم فيما يعنيه فيما لا يعنيه، وهو أيضا يعتمد في حديثه على القيل والقال والإشاعات والظنون الكاذبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، متفق عليه۔ فيا أخي المسلم، إذا كان اللسان بهذه الخطورة فحري بك أن تنتبه لذلك، وألا تتكلم إلا فيما يعنيك، ولا تتكلم فيما يعنيك إلا بالحق والعدل والمعروف، ولا تخذ في غير فنك، وكن مستمعا جيدا، فإن لك أذنين ولسانا واحدا۔ ولو تدبر الثرثار، اگر غور و فکر کرے سرسار، باتونی شخص، امرہ اپنے معاملے پر، اپنے کام پر، اپنے طریقے پر، جو کچھ وہ کر رہا ہے اپنا باطونی پن، اگر اس پر توجہ کرے، غور کرے، لعملہ تو کام کرے، کچھ ورک کرے، کس پر؟ علی نجات نفسہ، اپنے نفس کی نجات پر، اپنے نفس کو بچانے پر، بالصمت، خاموشی کے ساتھ، یعنی پھر خاموشی اختیار کرے، وترک الخوض، اور بحث مباحثہ چھوڑنے پر، فی ما لا یحسن، اس معاملے میں جس کو وہ اچھی طرح نہیں کر سکتا۔ خوض کہتے ہیں بحث کرنا، یعنی ان معاملات میں بحث نہ کرے، ان ٹاپکس میں یا ان عنوانات میں جن کو وہ اچھی طرح نہیں کر سکتا۔ فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو اس لائن میں بنیادی طور پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ خاموشی نجات کا ذریعہ ہے۔ کس چیز سے نجات کا؟ بہت سے گناہوں اور ان کے برے انجام سے، بہت سی خرابیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں تو فوراً بیچ میں کمنٹ کر دیتے ہیں، اگر وہ غلط بھی کر رہا ہو تو بعض اوقات صرف اس کا دل رکھنے کے لیے ہاں ہاں کر دیتے ہیں۔ اب یہ ہاں ہاں بھی تو لکھی جا رہی ہے نا، اور ہمیں پتا ہے کہ دوسرا شخص غلط کر رہا ہے، لیکن ہم نہ نہیں کر سکتے یا چپ نہیں رہ سکتے، کیونکہ دوسرے لوگ بعض اوقات اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے بیان کر کے آپ سے ریکمنڈیشن چاہتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص نے کوئی غلط بات کی جو ساری غلط تھی، اور آخر میں اس نے آپ سے کہا کہ ٹھیک ہے نا، اور آپ نے کہا ہاں، صرف ہاں کہا، تو کیا ہوا؟
گویا وہ ساری غلط بات آپ کی بھی تھی. یعنی آپ بول نہیں رہے ایکٹیولی، صرف سن رہے ہیں، اور سن کر صرف ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں یا اس کو کوئی تائیدی کامنٹ دے رہے ہیں، تو گویا آپ بھی اس میں پورے کے پورے شریک ہو گئے. عام طور پر تو ہم پھر بھی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن نہ سمجھی، انجانے اور بعضوں کو صرف جان چھڑانے کے لیے ہم ایسی باتوں میں ہاں کر دیتے ہیں جہاں ہاں بنتی نہیں، اور وہ ہوتی چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوتے ہیں. مثلا اگر کوئی شخص ہے، تو ایکسٹریم اگزامپل، لیکن اگر کوئی شخص آپ سے آ کے کہتا ہے کیا خیال ہے میں فلاں کو قتل کر دوں، تو آپ نے آدھی بات سنی آدھی نہیں سنی، اور آپ کہتے ہیں ہاں ہاں کر لو جو کرنا ہے. کیا ہوگا؟ صرف کر لو جو کرنا ہے یا ہاں ہاں، اس سے کیا بن جائیں گے؟ قاتل. قتل کے پورے پورے گناہ میں شریک ہو جائیں گے. اب اسی سے آپ سمجھیے کہ جیسے اگر کوئی غیبت کر رہا ہے یا کوئی کسی پہ ظلم ڈھا رہا ہے یا اور کوئی غلط بات کر رہا ہے اور اس میں آپ اس کی موافقت کر رہے ہیں، تو گویا آپ اس گناہ میں پورے کے پورے شریک ہیں، اس ظلم میں پورے شریک ہیں. تو ایسے موقعوں پر زبان کو سنبھال کر رکھنا اور خاموشی اختیار کرنا بے حد ضروری ہے. تو من صمت نجا، جو وہاں چپ رہ گیا، ایک ہاں سے بھی چپ رہ گیا، وہ نجات پا گیا. اور خصوصاً ترک الخوض فیما لا یحسن، جس چیز کو وہ اچھی طرح کر نہیں سکتا. علی ابن المدینی کہتے ہیں کہ جب ہم سفیان ثوری سے کوئی سوال کرتے، کوئی مسئلہ پوچھتے، تو وہ آگے سے کہتے تھے لا احسن، میں اچھی طرح اس کا جواب نہیں دے سکتا، یا میں اچھی طرح نہیں کر سکتا، یعنی میں اس میں بہت اچھا نہیں ہوں. تو پھر ہم ان سے کہتے کہ پھر ہم کیا کریں، کس سے پوچھیں؟ اگر آپ اس میں اچھے نہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک تو آپ سب سے زیادہ علم والے ہیں، سمجھ والے ہیں، بہت بہترین جواب دے سکتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں میں اس میں اچھا نہیں، I'm not good at it، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو نے کہا اللہ سے توفیق مانگو، اللہ کی مدد مانگو، اور کسی علم والے سے پوچھو، کسی اور سے پوچھو. میں اتنا اچھا نہیں ہوں اس میں، یہ میری ایکسپرٹیز نہیں ہے، یہ میرا فیلڈ نہیں ہے، میں یہ زیادہ اچھی طرح جانتا نہیں. جاننے والوں سے پوچھو. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی اور سے سوال کرے، کسی اسکالر سے کرے یا کسی دوسرے بندے سے پوچھ رہا ہو، تو ہم جواب آتا ہو یا نہ آتا ہو خود ہی سے خود بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور انتظار بھی نہیں کرتے کہ علم والا کوئی جواب دے، ہم خود ہی علم والے بن جاتے ہیں. بن بلائے مشورے دیتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے دوسروں پر تبصرے شروع کر دیتے ہیں، ان کو نصیحتیں شروع کر دیتے ہیں، وہ سننے کے موڈ میں ہوں یا نہ ہوں. یعنی ہم نے بولنا ضرور ہوتا ہے. کہتے ہیں نا بولے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا، کہ اس وقت تک اندر کچھ مچلتا رہتا ہے جب تک کہ بول نہ چکے. تو یاد رکھیے کہ ہر معاملے میں بولنا ضروری نہیں. اگر آپ فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، فسادات سے اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، لڑائی جھگڑوں سے نکلنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے خاموشی اختیار کرنی ہوگی. نہ اس کی سنیں نہ اس کی سنیں، اور زیادہ سے زیادہ وقت کام کرنے میں لگائیں، کیونکہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. جو زیادہ بولتے ہیں پھر وہ کوئی فیض نہیں پہنچا سکتے، وہ کام نہیں کر سکتے. اور ہمارے بولنے والی باتوں میں آپ دیکھیے کہ خیر کی باتیں کتنی ہوتی ہیں. ہم سب اپنا محاسبہ کریں، خیر کی باتیں کتنی ہوتی ہیں، شر کی باتیں کتنی ہوتی ہیں، اور نیوٹرل باتیں کتنی ہوتی ہیں، نہ جن کا کوئی فائدہ نہ نقصان ہے، جن کو لغو کہا گیا. وہ بھی خیر میں تو شامل نہیں ہے نا. لغو اگر شر نہیں تو شر کی طرف لے جانے والا بن جاتا ہے. تو جب بھی کوئی بات کرنے لگے تو سوچیں کیا یہ خیر کی بات ہے، یا اس سے کوئی شر نکلے گا، یا اس سے کچھ بھی نہیں فائدہ. اگر یہ معیار ہو جائے تو پھر آپ فالتو باتوں سے بچ سکتے ہیں. تو سرسار کون ہوتا ہے؟ جو فالتو باتیں کرے، کثرت سے باتیں کرے، بے وجہ باتیں کرے. وقال، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کے حسن میں سے یہ بات ہے کہ چھوڑ دے اس کو
جس سے اس کا مطلب نہیں. یعنی آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بالکل لغو باتیں چھوڑ دے، یعنی جس کا کوئی حاصل نہیں ہونے والا، خالی چٹ چاٹ نہ کرتا رہے، بات برائے بات نہ کرتا رہے، بات سے بات نکالتا نہ رہے اور بڑھاتا نہ رہے، ضرورت کی بات کرے. والثرثار یتکلم فیما یعنیہ وفیما لا یعنیہ، وہ ہونا چاہیے اس میں. والثرثار اور سرسار یتکلم بات کرتا ہے، فیما یعنیہ اس معاملے میں جو اس کا مطلب ہوتا ہے، وفیما لا یعنیہ اور اس معاملے میں بھی بولتا رہتا ہے جس سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. وَهُوَ أَيْضًا يَعْتَمِدُ فِي حَدِيثِهِ اور اسی طرح وہ اعتماد کرتا ہے، یعنی ریفر کرتا ہے اپنی بات میں، فی حدیثہ علی القیل والقال، قیل و قال پر. He said, she said, it was said and he said. قیلا کہا گیا اور قالا اس نے کہا، فلاں نے کہا، میں نے سنا تھا، وہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہی تھی. والاشاعات اور پھیلائی ہوئی باتیں. شائع کرنا کا لفظ سنا ہے اردو میں؟ جی. تو اشاعات وہ چیزیں جو پھیل چکی ہوں، نشر ہو گئی. والظنون الکاذبہ، ظنون کیا ہوتے ہیں؟ گمان. الکاذبہ جھوٹے، اور جھوٹے گمان یعنی خود ساختہ باتیں. وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تحقیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے کرہ لکم ناپسند کیا تمہارے لیے، ثلاثاً تین چیزوں کو، قیل وقال قیل و قال کو، واضاعت المال اور مال ضائع کرنے کو، وکثرت السؤال اور کثرت سوال کو، بہت زیادہ سوال کرنے کو، بہت باتیں کرنا، بہت سوال کرنا اور اس کی بات اس کی بات کرتے چلے جانا، دوسرے کی کچھ نہ سننا، صرف اپنے سناتے جانا. ان چیزوں سے منع کیا ہے. متفق علیہ روایت ہے یہ. فیا اخی المسلم، تو اے مسلمان بھائی، اذا کان اللسان اگر ہے زبان، بہذہ الخطورۃ اتنی خطرناک چیز، یعنی اتنے خطرے پر، ایٹ رسک، یعنی جب زبان کا اتنا خطرہ ہے، فحری بک تو لائق ہے تمہارے یا مناسب ہے تمہارے، ان تنتبہ لذالک کہ تم متنبہ رہو اس سے، تم الرٹ رہو اس سے. اگر زبان کے اتنے خطرے ہیں تو بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. وَأَلَّا تَتَكَلَّمَ اور یہ کہ نہ تم کلام کرو، الا فیما یعنیک مگر اس میں جس میں تمہارا مطلب ہو. ولا تتکلم اور نہ تم کلام کرو، فیما یعنیک اس میں جس میں تمہارا مطلب ہو، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، والعدل اور انصاف کے ساتھ، والمعروف اور نیکی کے، ولا تخذ اور نہ بحث کرو، نہ گھسو، فی غیر فنک اپنے فیلڈ کے علاوہ کسی اور چیز میں. فن یعنی جو تمہارا اپنی ایکسپرٹیز ہے، مہارت ہے، اسکلز ہیں. وَكُن مُسْتَمِعًا جَيِّدًا اور بن جاؤ سننے والے، لسنر، مستمع سننے والے، جیدن بہت اچھے، عمدہ لسنر بن جاؤ. فَإِنَّ لَكَ پس بے شک تمہارے لیے یا تمہارے، اذنین دو کان ہیں، وَلِسَانًا اور ایک زبان، واحدًا ایک ہی، زبان ایک ہے، کان دو ہیں، اس لیے سنو زیادہ اور بولو کم. تو نتیجہ کیا نکلا؟ پہلی بات کیا سیکھنے کو ملی؟ خاموش رہنا بہتر ہے. دوسرا یہ غیر ضروری چیزوں سے بچنا خاص طور پر بے حد اہم ہے. تیسری چیز یہ کہ باتوں کی بنیاد درست ہونی چاہیے، یعنی سورس آف اسپیچ جو ہے وہ درست ہونا چاہیے، کہ آپ جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں یا جو ریفرنس دے رہے ہیں وہ درست ہونا چاہیے، اس میں جھوٹ نہیں شامل ہونا چاہیے. صرف سنی سنائی باتیں آگے نہیں پھیلانی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے پھیلا دے. اور پھر یہ کہ جس فیلڈ میں ہمارا کوئی علم نہ ہو، ہماری کوئی گہرائی نہ ہو، اس فیلڈ میں بات کرنے سے بچنا چاہیے. لا یعنی گفتگو سے بچے، اور بامانی بھی حق کو، انصاف اور عدل پر مبنی ہو.
گھس جاتا ہے. یس جی, یعنی جیسے دو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں اور تیسرا بے وجہ اس میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے یا اپنا کوئی کمنٹ بیچ میں دے دیتا ہے, تو اس سے بہت ڈسٹربنس بھی ہو جاتی ہے اور ان لوگوں کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. خصوصاً اگر کوئی دو لوگ آپس میں کسی اہم موضوع پر بات کرنے والے اور ہمیں پتہ چل رہا ہو کہ ان کو کوئی ضروری کام ہے, تو بیچ میں گھسنے کے بجائے اوائڈ کرنا چاہیے, ہٹ جانا چاہیے, وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے. اور کیا سمجھ آئے؟ جی, بات کرنے سے پہلے اپنی نیت, انٹینشن پر توجہ دینا بہت ضروری ہے. بہت سی باتیں ہم صرف دوسروں کو خوش کرنے کے لیے یا دکھاوے کی کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تو اتنی اچھی باتیں کر رہی ہوں کہ دوسرے سن کے بہت ہی خوش ہو رہے ہیں اور میری بڑی واہ واہ ہو رہی ہے. تو فوراً اپنی نیت کو چیک کرنا چاہیے. اس چیز کی طلب نہیں رکھنی چاہیے کہ لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں, اور اگر متوجہ نہ ہو تو فرسٹریٹ ہونے لگے انسان. یعنی اٹینشن سیکر نہیں بننا چاہیے. تو بہت دفعہ لوگ صرف اٹینشن حاصل کرنے کے لیے ہی فالتو باتیں کیے چلے جاتے ہیں. جی, جب اذان وغیرہ ہوتی ہے یا قرآن کی ریسیٹیشن وغیرہ ہوتی ہے, اگر آپ کو بہت زیادہ باتیں کرنے کی عادت ہے تو یعنی آپ ان موقعوں پہ بھی خاموش نہیں رہ سکتے. ویری رائٹ. کیونکہ وہ اتنی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے, یعنی اس اسپیڈ سے ہم بول رہے ہوتے ہیں, یا جیسے کوئی اسپیڈ سے گاڑی جا رہی ہو تو اس کو بریکیں لگانی مشکل ہوتی. جی, ابھی اس میں آیا نا کہ بحث مباحثے سے بھی بچنا چاہیے, اور پھر یہ بھی آیا کہ سننے والے بنو زیادہ. لیکن یہ ہے کہ اب آج کل ہمارے ہر گھر میں تقریباً جو ٹاک شوز چل رہے ہوتے ہیں نا ٹی وی پہ, اس میں ہر وقت بحث مباحثہ ہو رہا ہوتا ہے, جس کو ہم ہر کوئی دوسرے کو کاٹ رہا ہوتا ہے. جی, ہر کوئی دوسرے کو کاٹ رہا ہے, یعنی کسی چیز پر اتفاق تو نہیں ہوتا, جی, کوئی نتیجہ تو نہیں نکلتا, کوئی ڈائریکشن تو نہیں ملتی, یعنی ذہنی پراگندگی اور ایک انتشار دماغوں میں آ جاتا ہے. بلکہ لوگوں نے یہ شیئر کیا سے کسی نے کہ مایوسی طاری ہو گئی کہ پتہ نہیں ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے, اور مطلب ڈپریشن ہو گیا لوگوں کو سن سن کے. تو اس میں بھی مطلب ایک حد ہونی چاہیے کہ آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ کوئی مفید بات کو سن لیں, لیکن سارا وقت چینل چینج کر کر کے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک بحث مباحثہ جو ہے وہ سننا, وہ بھی مقابلے پہ بحثیں ہو رہی ہیں. جی, یا بازو کو دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے, یا ایک ہی بات کو بار بار دہراتے ہوئے. یعنی اگر انسان بیٹھا رہے تو سوائے وقت ضائع کرنے کے اور کچھ ہاتھ میں نہیں آتا. تو انسان کے اسلام کی ساری خوبصورتی ماری جاتی. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اور ایک یہ تھا کہ خاموشی اختیار کرنے کے لیے ایک اچھا ٹپ یہ ہے کہ ہر اپنے جو دیکھے جائیں ٹائمز میں جو بچتا ہے ٹائم, اس میں اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں. اللہ کا ذکر بڑی بڑی نیکیوں سے افضل چیز ہے. السلام علیکم. یہاں پر جو ہم نے سارا پڑھا کہ خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے اور فضول میں بات نہیں کرنی چاہیے, وہاں پر ہمیں اس اینگل کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جہاں پر کسی کا نقصان ہو رہا ہو یا کوئی گواہی دینی ہو تو اس میں پھر ہمیں ضرور بولنا چاہیے, کیونکہ اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو کوئی اس کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہگار ہے. جی, تو وہ ایک اینگل بھی ہے کہ بعض دفعہ لیکن اس میں بحث مباحثہ تو نہیں ہوتا. جی, یہاں جس چیز سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ بحث مباحثہ اور فضول گفتگو ہے. جی, کیونکہ خاموشی فضول گفتگو سے بہتر ہے, لیکن بھلی بات خاموشی سے بہتر ہے. جی, اب یہ فیصلہ کرنا بھی ضروری ہے کہ کہاں بولنا جو ہے وہ بھلی بات میں شامل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے. اسباب الثرثرتی, باطونی پن کے اسباب, ریزنز, وجوہات. اعلم, جان لو, ان للثرثرتی اسبابا منہا, جان لو کہ سرسرہ کے کچھ اسباب ہیں. ان میں سے نمبر 1 الکبر والغرور ورؤیت النفس. کبر, تکبر, غرور, دونوں کا ایک ہی معنی تقریباً بنتا ہے. تکبر اور غرور. ورؤیت النفس, خود پسندی, اعجاب, یعنی اپنے آپ کو ہی دیکھتے رہنا, اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنا, یعنی بڑا بننے کی خواہش. انسان گفتگو میں دوسرے کو دبا جائے, دوسرے کو ہرا دے اور خود جیت جائے, یہ تمنا ہونا دل میں. نمبر 2 مرض القلب, دل کی بیماری.
الناتج جو نکلی ہوئی ہو عن ضعف الایمان ایمان کی کمزوری سے. نتاج ہوتا ہے اونٹنی کا بچہ دینا, نتیجہ بھی اسی سے نکلا ہے کیونکہ وہ ایک رزلٹ ہوتا ہے. جیسے کوئی امتحان کے بعد پوچھتے رہتے ہیں کیا بنا, کیا ہوا. ایسے اگر اونٹنی پریگننٹ ہے تو پوچھیں گے کیا ہوا, نتیجہ چاہتے ہیں کوئی. دل کی بیماری جو ایمان کی کمزوری سے پیدا ہوتی ہے. جب ایمان نہیں ہوتا تو پھر انسان ایسے کام کرتا ہے, یا ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر اس کمی کو باتیں کر کر کے پوری کرتا ہے. نمبر 3 الریا, دکھاوا. ومحاولۃ جلب انظار الاخرین, اور کوشش نگاہیں کھینچنے کی دوسروں کی. جلب کھینچنا, انظار نظریں, الاخرین دوسروں کی, دوسرے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا. محاولہ کوشش, یعنی اٹینشن سیکر بننا, دوسروں کا مرکز توجہ بننا. نمبر 4 سطحیت المعرفتی, معرفت کا شیلو ہونا, علم کا کم ہونا. سطحیہ کہتے سطح پر ہونا, بس سرفیس نالج. فیحسب, پس وہ سمجھتا ہے, انہو کہ بے شک وہ یعنی سرسار, استوعب اس نے اکٹھا کر رکھا ہے, کثیر من العلوم بہت سے علوم کو. وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہر فن مولا ہے. ما انہو لم یعرف, باوجود اس کے کہ وہ نہیں جانتا, الا القشور مگر چھلکے. قشرہ کہتے چھلکے کو, یعنی علم کی صرف سرفیس تک ہی پہنچا, چھلکے تک ہی پہنچا, اور وہ سمجھتا ہے بہت کچھ جانتا ہے. صرف اوپر سے سطحی چیز اس کو معلوم ہے, اندر ڈیپتھ گہرائی تو پتہ ہی نہیں. نمبر 5 احتقار الآخرین, دوسروں کو حقیر کہنا, حقیر سمجھنا. وازدراؤہم, اور ان کو کمتر سمجھنا. وعدم رؤیت ما ہم علیہ, اور نہ دیکھنا اس کو جس پر وہ ہیں, یعنی ان کے اصل مقام کو نہ پہچاننا, ان کو اس سے کمتر سمجھنا, ان کے موقف کو نہ سمجھنا. تو سرسار کے اندر یہ خرابی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے, ان کو گھٹیا سمجھتا ہے, اور ان کا مقام نہیں پہچانتا, اور ان کے موقف کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اور بہت سے لڑائی جھگڑے صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں. اگر 2 لوگوں کی تو میں ہو رہی ہے نا, یا لڑائی ہو رہی ہے, جھگڑا ہو رہا ہے, گھر میں دیکھ لیں, باہر دیکھ لیں, تو بہت سی جو ٹاک ہوتی ہے وہ ارریشنل ہوتی, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ بس وہ کسی طرح اپنے نقطہ نظر کو منوا کے چھوڑے, اور اس کے خلاف وہ کچھ نہیں سننا چاہتا, جس سے پھر آوازیں بھی بلند ہوتی ہیں, چیخ پکار اور لڑائی جھگڑا, اور بعض اوقات قتل و غارت تک بھی جانا وقت پہنچتی, طلاقیں بھی ہو جاتی. بہت سی طلاقیں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ میاں بیوی آپس میں کسی چھوٹی سی بات پر جھگڑتے, پھر ایک دوسرے پر زیادتی کرنے لگتے ہیں, چیخ پکار کرنے لگتے ہیں. اب شوہر کے ہاتھ میں چونکہ ہتھیار ہے طلاق کا, تو وہ منہ سے بول کے سمجھتا ہے کہ میں نے کمال کر لیا, اور اس طرح بنے گھر اجڑ جاتے ہیں, اور بعضوں کا ساری زندگی بھی پچھتاتے رہتے ہیں, لیکن اس کا کیا فائدہ. نمبر 6 شہوت الکلام, گفتگو کی خواہش, بولنے کی لت پڑی ہوئی ہے بس. التی ابتلی بہا کثیر من الناس, جس میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں. کوئی خاص وجہ نہیں, بس بولنے کی عادت ہے, تو اس لیے بولتے ہی چلے جاتے ہیں, چپ نہیں رہ سکتے, ان کی زبان کو کھجلی ہونے لگتی ہے اگر چپ رہے. کسی کی نہیں سنیں گے, صرف اپنی سنائیں گے, دوسرے کا نقطہ نظر سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے, بولے چلے جائیں گے. ایسے لوگ دوسروں پر کس قدر گراں ہوتے ہیں, لوگ بھاگتے ہیں ان سے. تو یہ ہیں اسباب سرسرا کے. اب ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اگر زیادہ بولتے ہیں تو اس میں سے کون سی وجہ ہے. اگر وہ وجہ ٹھیک ہو جائے نا, اگر وہ مرض کی یعنی کہ روٹ جو ہے وہ نکال دی جائے, تو مرض خود بخود ٹھیک ہو جائے گا, سرسرا ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جب تک یہ ان اسباب کو دور نہ کیا جائے, سرسرا ختم نہیں ہو سکتا, خواہ کتنے بھی لیکچر سن لیں. اس لیے ان اسباب کو جاننا ضروری. There's a quote that says, wise men speak because they have something to say, and fools because they have to say something. So when I heard this, it just,
it shows the difference. Yes. پچھلے سارے لیکچرز اور ان لیکچرز کو دیکھ کے نا مجھے ایک چیز جو بہت کلک کی ہے کہ یہ بیماری صرف جسمانی نہیں، روحانی بیماری بھی ہے، اور اتنی سنگین بیماری ہے جس کے اثرات خود پر تو ہیں ہی، لیکن وہ ارد گرد کے ماحول کو بھی بہت ڈسٹرب کر رہے ہیں. اور پھر ایسی بیماری ہے جس کا علاج اگر روحانی بھی ہے جسمانی بھی ہے تو علاج بھی اتنا ہی کریٹیکل ہوگا، پھر اس کے لیے تکلیف بھی اتنی سہنی پڑے گی، ایفرٹ بھی ڈبل لگے گی. لیکن بیمار لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ بیمار ہیں، مشکل یہ ہے. جو بار بار اس کا کنیکشن ایمان کے ساتھ بتایا جا رہا ہے تو مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جب ہمارے پارا پہ نا تقویٰ ہوتا تھا تو اس کا میننگ ہوتا تھا کانشیسنیس آف اللہ. تو وہ اب سمجھ آ رہا ہے کہ جب آپ بولتے ہو تو ظاہر سی بات ہے آپ کس چیز میں کانشیسنیس شو کرتے ہو، اپنی باتوں میں شو کرتے ہو نا، کہ آپ جو بھی بات کر رہے ہو اس کا مقصد کیا ہے، اس ٹائم کانشیس ہو. ورنہ تو مطلب جب نماز پڑھتے ہو تو آپ ہو جاتے ہو کانشیس کہ ٹھیک ہے میں نماز پڑھنے لگی ہوں، میں یہ کام کرنے لگی ہوں. پریزنس آف مائنڈ نہیں رہتی. ایگزیکٹلی. تو یہ تقویٰ اس لیے ریلیٹڈ ہے باتوں سے. جب لوگ بہت زیادہ باتیں کر رہے ہو آپ کے سامنے اور وہ آپ سے ہی کرنا چاہ رہے ہو، اور اس صورت میں آپ ہاں بھی نہ کرنا چاہتے ہو، جی بھی نہ کرنا چاہتے ہو، سر بھی نہ ہلانا چاہتے ہو، تو کیا کریں؟ اور اٹھ کے جا بھی نہ سکتا ہو نماز سے. آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے، بہت ہی اچھا. اب اس کا کوئی حل لقمان حکیم آپ میں ہے کوئی تو بتائے. جب سے وہ پڑھا مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی، کیونکہ اگر ہم ہاں بھی کر دیں گے تو بھی پورا گناہ ہم پر آئے گا. یہ بہت دفعہ ہوتا ہے ایسا. اس کا حل آج یہ سچویشن ہوتی ہے کہ آپ ٹریپ ہو جاتے ہیں بعض اوقات ایسی جگہ کہ نہ آپ ہل جل سکتے ہیں، نہ آپ روک سکتے ہیں، نہ آپ یعنی قابل رحم حالت ہو جاتی ہے آپ کی. کیونکہ ساتھ جب قرآن پڑھ لیتے ہیں تو یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے، اور پھر ساتھ آپ کا سبق بھی رہتا ہے جو آپ نے بھی یاد کرنا ہے، اور آپ کا ہوم ورک بھی ہے، اور آپ نے اور بھی کئی کام سوچے ہوئے ہیں. یعنی آپ کی اپنی لائف کوئی لائف رہتی نہیں. یعنی ایک طرح سے یہ دوسروں کو کنٹرول کرنے والی بات بھی، اس اعتبار سے بھی خرابی بہت زیادہ ہے کہ جو آپ کے دل میں آپ دوسروں کے کانوں پہ ڈال دینا چاہتے ہیں، دوسروں کے سر پہ ڈال دینا چاہتے ہیں، جو کہ دوسروں کی آزادی کو چھیننے کے مترادف ہے. یعنی بے رحمی کی حد ہے نا. ان کا مسئلہ حل کرنا اس سوال سے ہٹنا نہیں ہے. کریں کیا؟ ابھی اسی طرح کے ایک ایکسپیرینس سے میرا گزر ہوا. لائک عید الاضحیٰ کا ٹائم تھا اور ہم پوری فیملی بیٹھے ہوئے تھے، اور اکثر جو الہدا والے ہیں ان کا ایک کامن دکھ یہ ہے کہ ہم اس کو دل و جان سے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور پوری فیملی زیادہ تر اس کے اگینسٹ بول رہی ہوتی ہے، اور آپ ایک اکیلے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اگلا جانتا ہی نہیں ہے، تو وہ پھر آپ کیا کریں گے؟ تب پھر میں نے یہ کیا کہ جب میرے دو بڑے بھائی جو کہ ہمیشہ میرا ساتھ دیتے تھے، ہمارا تھاٹ پروسیس ایک جیسا چلتا ہے، جب وہ بھی خلاف ہو گئے تو ایک لمحے میں مجھے لگا کہ ایک بھی لفظ اگر اور بولا تو معاملہ فساد تک چلا جائے گا. ایسے میں نے شو کیا کہ جیسے آئی نیڈ ٹو تھرو اپ، اور مجھے تھوڑا سا نا جانا ہے سنک ایریا تک نا. تو میں وہاں سے ایک دم سے اٹھ گئی، میں نے جا کے کلی کی اور میں نے 2 نفل حاجت کے پڑھے، اور پیچھے وہ جس نے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ لیا، اور مجھے چھوٹے چھوٹے بچے آ کے بتا رہے ہیں پھپھو بڑی غیبت ہوئی آپ کی پیچھے، اور وہ سارے سمجھ رہے ہیں کہ آپ خفا ہو کے چلی گئی. لیکن جب میں واپس آئی تو آئی واز کوائٹ فریش، اور ایسے لگ رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوا، اور وہ سچویشن بھی ریزالو ہو گئی. میں دوبارہ اس میں گئی نہیں، اور الحمدللہ وہ جو آپ ایک وقت میں گیو اپ کرتے ہیں وہ ایکچولی گیو اپ نہیں ہوتا، وہ ان کے دل و دماغوں میں بات رہ جاتی ہے. اگلی جب ایک اور چیز آتی ہے تو وہ آپ کا ملٹی وائٹامن پہلے پہنچ چکا ہوتا ہے، وہ پھر ایکسٹرا ڈوز ہوتی ہے جب نیکسٹ ٹائم آپ کو کبھی موقع ملتا ہے. اور سیکنڈلی استاذہ میں نے یہ فیل کیا ہے کہ فیملی والے آپ کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس میں حوصلہ پیدا ہو گیا ہے، یہ فساد میں نہیں پڑتے، اور ان کی بات میں وزن ہے، پھر سننا شروع کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو ان کے دلوں میں غلط فہمیاں پیدا کرتی. ایک تو شیطان ہے ہی کہ جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے رویے یا ہمارے کون سے ایسے طریقے ہیں کہ جس کی وجہ سے دوسرے لوگ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ اتنا زیادہ ان کے دلوں کے اندر یہ سب کچھ بھر جائے. آگے چلیں. مضار السرسرہ، سرسرہ کے نقصانات. اما مضار السرسرہ فإنها کثیرۃ جدا منها، جہاں تک سرسرہ کے نقصانات کا تعلق ہے تو وہ بہت زیادہ ہیں. ان میں سے چند ایک. نمبر 1، تؤدی الی الکذب، جھوٹ کی طرف لے جاتا ہے.
وَأَعْظَمُ ذَلِكَ الْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان میں سب سے بڑا اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ بعض اوقات لوگ بات کرتے کرتے اپنی بات کی دلیل میں قرآن کی آیت کا حوالہ دینے لگتے ہیں جبکہ وہ بات قرآن میں ہوتی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ کہیں نہیں فرمایا ہوتا، حدیث میں آتا ہے حالانکہ حدیث میں نہیں آتا. کوئی علم نہیں نہ قرآن کا نہ حدیث کا، لیکن مزے سے قرآن اور حدیث کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں یا غلط کوٹ کر رہے ہوتے ہیں یا آدھا صحیح اور آدھا غلط، آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑا نقصان ہے زیادہ باتیں کرنے کا، کیونکہ آپ کو پھر اپنا نقطہ نظر ثابت کرنے کے لیے سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، اور لوگ سمجھتے قرآن اور حدیث کی بات سب سے اچھی ہے لہذا وہاں سے لے لو، اس سے امپورٹ کر لو. بتحلیل ما حرم اللہ و تحریم ما احل، حلال کر کے اس کو جو اللہ نے حرام کیا اور حرام کر کے اس کو جو اللہ نے حلال کیا. تو بعض اوقات ایک چیز قرآن و سنت میں حلال ہوتی ہے اور وہ اس کو حرام کر دیتے، اور بعض حرام ہوتے اور یہ باتیں کر کر کے اس کو حلال کر لیتے. کیسے حلال کو حرام، حرام کو حلال کیسے؟ یعنی نقطے نکال کے. یعنی آپ کے سامنے بعض اوقات ایسی مثالیں لائیں گے، سچویشنز لائیں گے، سٹوری بنائیں گے اور پھر اس کو قرآن پر فٹ کریں گے، پھر کہیں گے اس کے مطابق مطلب کیا نکلتا ہے، حالانکہ قرآن کو سمجھنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا. نمبر 2، تؤدی الی غش المسلمین و خداعہم، یعنی خدعا مصدر ہوتا ہے لیکن خداعا ہوتا ہے، ٹھیک، خداع نہیں ہوتا، بولنے میں بھی کتنا مشکل ہے. خداع تؤدی لے جاتا ہے کیا، سرسرا، الی غش المسلمین، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی طرف. حدیث میں آتا نا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. وخداعہم، اور ان کے دھوکے کے، دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، یعنی مسلمانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے گفتگو کے ذریعے. نمبر 3، تؤدی الی العداوۃ والبغضاء بین الناس، سرسرا لے جاتا ہے عداوت اور بغض کی طرف لوگوں کے درمیان. یعنی بہت باتیں لوگوں کے درمیان تعلقات خراب کرتی ہیں، اس حد تک کہ آپس میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، فتنے فساد ہوتے ہیں. نمبر 4، تؤدی الی عدم تقبل النصیحۃ والاستہانۃ بالناصح، لے جاتا ہے طرف عدم، نہ، تقبل قبول کرنے کے، النصیحت نصیحت کو. بہت باتونی انسان نصیحت قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ خود اتنی نصیحتیں کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو ضرورت ہی نہیں رہتی کسی اور کی نصیحت کی. والاستہانۃ، اور ذلیل کرنا، بالناصح، نصیحت کرنے والے کو، یعنی وہ نصیحت کرنے والے کو بھی، حق بات کہنے والے کو بھی لیٹ ڈاؤن کرتا ہے جو بہت باتونی انسان ہے، کیونکہ باتوں کے ذریعے اوور پاور کر جاتا ہے نا. تو اگر کوئی حق بات کہہ رہا ہے اور وہ ذرا آرام سے بول رہا ہے تو اسے بولنے نہیں دے گا، دلیل سے کسی کو بات نہیں کرنے دے گا، صرف اپنی سنوائے اور منوائے گا. موکری کر کے، ہنسی اڑا کے دوسرے کو چپ کرا دیے، یعنی ذلیل کرنے کا مطلب یہ نہیں، توہین کرنا. استہانت کیا، توہین کر کے. تؤدی الی استخلاص نتائج خاطئۃ، ذرا اعراب ٹھیک کر لیجیے. تؤدی الی استخلاص نتائج خاطئۃ، نتیجۃ غیر مدروس، وقد تجر علی الفرد والمجتمع ویلات عواقب وخیمۃ. تؤدی، لے جاتا ہے، الی استخلاص، نکالنے کی طرف، نتائج، نتائج، مفعول ہے یہ، نتائج تؤدی کا مفعول ہے یہ، اس لیے منصوب ہوگا، یعنی زبر آ رہی ہے اس پر. لے جاتا ہے نکالنے کی طرف نتائج خاطئتن، غلط. انسان جب بہت بولتا ہے تو بعض اوقات اپنی جو گفتگو ہے اس کے جو نتائج ہیں وہ صحیح نہیں لا پاتا، غلط نتائج کی طرف چل پڑتا ہے، کنکلوژن اس کا ٹھیک نہیں ہوتا. کیونکہ جو بات علم پر مبنی نہ ہو، حق پر مبنی نہ ہو، اس کا نتیجہ صحیح کہاں سے ہو سکتا ہے. نتیجہ غیر مدروس، ایسا نتیجہ نکالنے کی طرف لے جاتا ہے اس کو جو
اچھی طرح اسٹڈی نہیں کیا گیا ہوتا، یعنی اٹس ناٹ ویل اسٹڈیڈ اور صحیح کنٹمپلیٹ نہیں کیا ہوتا اس پر، لہذا وہ سطحی باتیں کر کے بات کو کچھ سے کچھ بنا دیتا ہے۔ وقت تجر، اور تحقیق کھینچ لے جا سکتا ہے، جر یجر، علی الفرد، انسان پر، والمجتمع، اور معاشرے پر، ویلاتی، تباہیاں، ہلاکتیں، عواقبی، نتائج کی، وخیمت، بھیانک انجام کی، ہلاکتیں جو ہیں وہ فرد اور مجتمع پر لے جاتا ہے سرسرا۔ تھوڑا مشکل ہے لیکن مفہوم سمجھ لیں تو کافی ہے۔ یعنی جس وقت انسان سرسرا کرتا ہے تو اس سے انسان ایسی باتیں کرتا ہے جس کا نتیجہ درست نہیں ہوتا۔ بعض اوقات گفتگو میں اس کا جو کیلکولیٹ انسان کرتا ہے وہ غلط ہوتا ہے، بعض اوقات اس لیے ہوتا ہے کہ وہ انسان نے اچھی طرح اس کو پڑھا نہیں ہوتا، سمجھا نہیں ہوتا، بے سمجھے سوچے بات کر رہا ہوتا ہے۔ مدروس مفعول ہے نا، غیر مدروس جو نہیں پڑھا گیا، جو اسٹڈی نہیں کیا۔ مثلا آپ کے سامنے کوئی کاغذ رکھا گیا، آپ نے ایک لائن اوپر کی پڑھی، ایک درمیان کی پڑھی، ایک آخری کی پڑھی، تو یہ کیا ہے؟ غیر مدروس۔ اور پھر اس کو سامنے رکھ کے تو باتیں بنانی شروع کر دی، کچھ اپنے وہم و گمان اور خیالات کے ساتھ ملا کے۔ جی نیوز پیپر کی صرف ہیڈنگ پڑھ کے نیچے ڈیٹیل نہیں پڑھی، اور پھر اس پر نتیجے نکالنے شروع کر دیا اور حکمرانوں کو کوسنا شروع کر دیا اور کچھ سے کچھ فیصلے شروع کر دیے۔ یہ کس قدر عام ہے ہمارے ہاں۔ اخباری خبریں پڑھ کے لوگ بڑی بڑی پیشن گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں ملک کے بارے میں اور آئندہ حالات کے بارے میں، اور بہت خوفناک قسم کے نتائج سامنے لا رہے ہوتے ہیں، جو کہ اس کی زد میں آتے ہیں کہ وہ نتائج غلط بھی ہوتے ہیں، وہ نتائج صحیح طور پر سمجھے نہیں گئے ہوتے، اور اس کے نقصانات اتنے بھیانک ہوتے ہیں فرد اور مجتمع پر، انسان سوچ نہیں سکتا۔ اچھا یہ تو ہے ایک بڑی بات۔ گھروں میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کسی کی آدھی بات سن کے، مثلاً کوئی اپنا معاملہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہے، اس نے ابھی 2-4 جملے بولے اور آپ پہلے سے اس کو نتیجہ نکال کے بتا دیں کہ تم اس گھر میں بس ہی نہیں سکتی، لہذا چھوڑو یہ سب۔ فیملی میں کوئی شادی تھی تو اس کے بارے میں ابو سے کسی نے پوچھا کہ ہم جائیں گے یا نہیں، تو ابو نے ایسے چلتے چلتے کہہ دیا ہلکا سا کہ نہیں، نو۔ تو گھر کی ساری لیڈیز فیملیز کی بیٹھ گئی، کیوں نہیں جائیں گے، فلاں جا رہا ہے، نہیں جائیں گے تو کیا ہوا، پہلے بھی ایسے ہوا تھا، کیسے رکیں گے، اور استاذہ کتنے گھنٹے اس بحث میں لگا دی۔ تو جب مجھے پتا چلا تو میں نے کہا چلیں کوئی نہیں، انسان کی فطرت ہے، جو بات اس کی مرضی کے خلاف ہو تو انسان ہرٹ ہوتا ہے۔ اور صبح ہوئی تو پتا چلا کہ نہ صرف ہم جائیں گے بلکہ اور بھی فیملیز کے بہت سارے لوگ مل کے جائیں گے۔ تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات جو ہم نے بالکل اسٹارٹ میں بک میں پڑھی تھی کہ جو لوگ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں وہ اللہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوں گے، دور ہوں گے۔ تو میں ان کا کہنے کو تو بہت معمولی سی بات ہے، کہیں گے ہاں ہم نے جسٹ ڈسکشن کی اور بس، لیکن کتنا بڑا لاس ہوا۔ ہو سکتا ہے نماز ڈیلے ہوئی ہو سکتا ہے کسی نے نماز ہی نہ پڑھی ہو، اور پھر جو دوسرے کے بارے میں بہت سی بدگمانیاں اور خیال اور بہت سی قیاس آرائیاں، یہ سارا کچھ مل کے ہمارے عمل کی بربادی کا ذریعہ بن جاتی۔ اور وہ جو پہلے میں نے مثال دی تھی نا کہ چلتے چلتے کوئی آدھی بات سنتا ہے آدھی نہیں، اور ہاں یا نہ کر جاتا ہے، وہ تو ہاں نہ کر کے چلا گیا اور بعد والے اس سے گھنٹوں ڈسکس کرتے رہے۔ استاذہ میں نے کہنا تھا، جو کہہ رہے نا کہ اچھی طرح مطالعہ نہ کیا گیا ہو، تو جب ہم یہاں پہ پڑھنے آتے ہیں تو گھر والے سمجھتے ہیں بہت عالمہ بننے جا رہی ہے، اور وہ پھر اتنے فقہی کوشچنز، اور جہاں پہ بھی بیٹھتے ہیں فیملی کے لوگ کہ وہ کیسے کرنا ہے، یہ جو اختلاف ہے وہ ہم سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم پھر سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت پڑھ لیا اور پھر بتانا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل بتایا نہ کرے، جس چیز کا اچھی طرح علم نہ ہو تو آپ کہا کرے کہ میں ابھی فقیہ نہیں بنی۔ نمبر 6، تؤدی الی اخفاء الحق و بروز الباطل، یہ لے جاتا ہے حق کو چھپانے اور باطل کو ظاہر کرنے کی طرف۔ یعنی بہت زیادہ باتیں جو ہیں بعض اوقات ان کے نتیجے میں حق تو پیچھے چلا جاتا ہے اور باطل سامنے آ جاتا ہے، باطل کو تقویت مل جاتی۔ نمبر 7، تؤدی الی فساد ذات البین، یہ آپس کے تعلقات خراب کرنے کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 8، تؤدی الی اشتعال نار الفتن والنزاعات والحروب، فقد قیل اول الحرب کلام،
یہ فتنوں کی آگ بھڑکانے کی طرف لے جاتا ہے. اشتعال بھڑکانا، نار آگ، فتن فتنوں کی، والنزاعات اور جھگڑوں کی، والحروب اور جنگوں کی. فتنوں، اختلافات، جھگڑوں اور جنگوں کی آگ بھڑکانے کے لیے کام آتا ہے یہ سرسرا. فقد قیل، کہا گیا، اول الحرب کلام، ابتدا جنگ کی کلام سے ہوتی ہے. یعنی کسی بھی جنگ کا آغاز باتوں سے ہوتا ہے، بیان بازی. آپ دیکھیں کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں، ان سے پولیٹیکل لیڈرز ہیں یا بعض اوقات ریلیجس لیڈرز ہیں، اگر آپ ان کو کہیں پرائیویٹ گیدرنگز میں دیکھیں تو یہ آپس میں بہت اچھی طرح مل ملا رہے ہوتے ہیں. ایک جگہ بیٹھتے ہیں، ایک جگہ کھاتے ہیں، کبھی ایک کی پارٹی میں چلے جاتے ہیں، پھر دوسرے کی، پھر تیسرے کی، پھر سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. شادیاں بھی آپس میں کی بھی ہوتی ہیں. بالکل. اچھا، لیکن جب اخبارات ہم دیکھتے ہیں تو وہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہر روز صبح ایک دوسرے کے خلاف بیان دیتا ہے، دوسرا دوسرے کے خلاف دیتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قوم پریشان ہوتی ہے. جیسے میاں بیوی اگر لڑتے رہے نا آپس میں تو بچوں کے خون سوکھے رہتے ہیں، ان کی زندگی حرام ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جب بڑے کہیں کا بھی بڑے، یعنی ہم اگر اپنے پہ رحم نہیں کرتے تو اپنے سے جو چھوٹے ہیں ان پر ہی رحم کر لیں کہ ان کے سامنے کون سا نمونہ ہم پیش کر رہے ہیں. اگر ایک بیوی اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی تو جو اس کی بیٹی ہے، کیا وہ کل کو اپنے شوہر کی بات مانے گی؟ وہ کیا سیکھے گی؟ اگر ماں ادب نہیں کرتی، کیئر نہیں کرتی، تو جو بیٹی ہے وہ ماں سے عملی طور پر کیا سیکھ رہی؟ کیونکہ بچے آنکھوں سے سنتے ہیں، یعنی وہ صرف آواز سے نہیں سنتے، وہ ساتھ دیکھ کر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کس وقت کیا کرنا ہے. آپ کے بہت سے ایکشنز آٹومیٹیکلی ویسے ہی ہو جاتے ہیں جو آپ نے دیکھے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ آپ کے ہاتھوں کے ایکشن، آپ کی چال ڈھال، آپ کے بولنے کا انداز، وہ خود بخود اس سانچے میں ڈھل جاتا ہے جو آپ ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ ریفلیکٹ کرنے لگتا ہے آپ کے اندر، نہ چاہتے ہوئے بھی ریفلیکٹ کرتا ہے. اور قتل و غارت اگر آپ دیکھیں، یہ جتنی بھی دنیا میں فسادات کی قسمیں ہیں، ان سب کا اگر بیج دیکھیں تو وہ کلام ہے، گفتگو ہے. آپ ایک بات کسی کے خلاف برے بھلے انداز میں کہہ دیں، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ہوتا ہے کیا، نتیجہ کیا نکلتا ہے. اس وقت انسان اپنی زبان کنٹرول کر لے تو بہت سے فتنہ ختم ہو جائے. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں، دوسروں نے ہم پہ ظلم کیا، لیکن جب بات کو کھولا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ ظلم کی آگ بھڑکائی آپ نے خود ہی تھی، صرف چند باتیں کر کے. نسأل اللہ تعالی یبصرنا بعیوبنا والحمد للہ علی کل حال. ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دکھا دے، یبصرنا دکھا دے ہمیں، بعیوبنا ہمارے عیبوں کو، والحمد للہ علی کل حال اور اللہ کی تعریف ہے ہر حال میں. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ وعدے کے مطابق مکمل ہوگی کتاب. تو خلاصہ کیا ہے؟ ایک چپ 100 سکھ، 100 1 2 3 4 5 6 100 سکھ. لیکن وہ 100 سکھ پانے کے لیے کیا آپ چپ رہ سکتے؟ انشاءاللہ اپنے اوپر ہمیں خود کنٹرول کرنا ہے. اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی حق بات ہم نے کسی کو کہنی ہوتی تو اس میں بھی ہم پیچھے پڑ جاتے. ایک بات بس ایک دفعہ کہہ دی، بات ختم. اگر کسی نے مان لی تو ٹھیک، اگر کوئی نہیں، آپ کا فرض پورا ہو گیا، اب وہ ذمہ اس پہ پڑ گیا، وہ کیا کرتا ہے. چپ رہ کے بھی ہم نے کنسٹرکٹیو کام کرنے، یہ نہیں کہ چپ رہ کے کڑتے رہنا ہے اور یہ دیکھتے رہنا ہے کہ اوہ ابھی تک یہ چیز نہیں ہوئی، ابھی تک وہ نہیں ہوا، میں نے ایک دفعہ کہا تو اس نے نہیں کیا، اب کہوں کہ نہ کہوں، دوسری دفعہ کہنا ہے، یہ چپ رہنا ہے. پہلی دفعہ میں نے آہستہ کہا تھا، اب میں زور سے کہوں گی تاکہ کام ہو جائے. جیسے ام حکیمہ جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو کہتی ہیں نا کہ بحث اور مباحثہ نہ کرنا. کیوں نہ کرنا؟ اس لیے کہ اگر تم ہار گئے تو تم نے اپنی توہین خود ہی کر لی، اور اگر دوسرا ہار گیا تو وہ بھی اصل میں تمہاری ہی ہار ہے، اور تم نے اس رشتے کو کھو دیا، اس محبت اور عزت کو کھو دیا، تو اس کو بھی اپنی ہار جاننا، یہ کتنا اچھا ایک تصور ہے کہ دوسرے کی ہار کو اپنی ہار ماننا. میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی، لباس کا خیال رکھیے. لباس سے مراد زوجین کے تعلق ہے. ویری گڈ. تو اس میں ایک ٹپ تھی کہ آپ کے بیچ میں ایک خاموش معاہدہ ہونا چاہیے کہ جب ایک بولے گا تو دوسرا خاموش رہے گا. بہت ہی اچھی، بہت ہی اچھی.
کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ دونوں کو کسی نہ کسی وقت بولنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے نا، کیونکہ انسان ہے، کبھی غصے میں آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور وجہ ہو جاتی. تو اگر ایک وقت میں ایک بولنے لگ گیا نا تو دوسرا سمجھے کہ اب میری خاموشی کی باری آ گئی ہے، اور پھر جب اس کے بولنے کا کوئی دن آ جائے تو پہلا سمجھے کہ اب میری خاموشی کی باری، تو جھگڑا نہیں ہوگا. لیکن اگر دونوں ہی بولنا شروع ہو گئے تو چھوٹا جھگڑا بڑا جھگڑا بن جائے گا. جھوٹ اور دھوکے کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے، یا اس کا نتیجے بھی بڑے بھیانک ہوتے ہیں، کہ بعض دفعہ لڑکیاں ہر بات اپنی مدر سے کرنے لگتی ہیں شادی کے بعد، اور اس میں پھر بات ایسے کرتی ہیں جس میں صرف اپنے ہسبینڈ کا پارٹ بتاتی ہیں، اور وہ اپنی تو بات ہی نہیں کرتی نا کہ ہم نے کیا کہا تھا، جس کے جواب میں پھر ہسبینڈ نے یہ کہا تھا. بالکل. اب 2 دن بعد میاں بیوی کی تو صلح ہو جاتی ہے اور معاملات سیٹ ہو جاتے ہیں. پیچھے سے ماں باپ کڑتے رہتے ہیں اس بات پہ، کیونکہ ان کے ذہن میں وہ والی بات تھی. تو اسی لیے وہ ایک ہماری ملنے والی تھی، وہ کہتی تھی میں نے تو اپنی بیٹی کو پہلے دن نصیحت کر دی تھی کہ جس دن اچھا حلوہ کھانا نا، جب وہ تو مجھے نہیں بتاؤ گی، تو جب کڑوا آ جائے نا اس دن بھی مجھے فون نہ کرنا. بالکل. تو اصل بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے نتائج کتنے برے ہوتے ہیں کہ سسرال والوں کو برا ہمیشہ سمجھا جاتا رہتا ہے صرف ایک بیٹی کی رپورٹنگ کے اوپر. بالکل. جب دوسری طرف کی کہانی سنے تو بالکل ہی کچھ اور ہوتی. تو اس لیے ہاں میں ہاں نہیں ملانی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.